کرو۔ باب السیر بالجنازۃ والقیام الیہا وکیف یفعل من لقیہا، جنازے کو لے کر چلنے اور اس کے لیے کھڑے ہونے، اور جس شخص کے سامنے جنازہ آ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 240، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یمشی حافیا فی خمسۃ مواطن وقال ہی من مواطن اللہ عز وجل اذا عاد مريضا واذا شيع جنازۃ وفی العیدین وفی الجمعۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، آپ 5 مقامات پر ننگے پیر چلا کرتے تھے، جوتے اور چپل پہنے بغیر چلا کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، یعنی قابل احترام مقامات ہیں۔ وہ 5 مقامات کیا ہیں؟ جب آپ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ننگے پیر تشریف لے جاتے تھے، جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو آپ ننگے پیر جاتے تھے، اسی طرح عیدین کی دونوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے ننگے پیر چل کر جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 241، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا سار بالجنازۃ سار سیرا بین السیرین لیس بالعجل ولا بالبطیء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، جب آپ کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو درمیانی رفتار سے چلتے تھے، نہ تیز چلتے تھے اور نہ ہی آہستہ چلتے تھے، یعنی جنازے کے ساتھ درمیانی رفتار کے ساتھ چلنا یہ سنت ہے۔ اسپیڈ بھی نہیں چلنا چاہیے، بھاگنا بھی نہیں چاہیے اور آہستہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ حسب ضرورت اگر فاصلہ زیادہ ہو قبرستان اور میت کے گھر کے درمیان تو گاڑیوں کا بھی زمانے کے حساب سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر قریب ہو قبرستان تو پیدل بھی لے جایا جا سکتا ہے، یہ آدمیوں کی سہولت پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 242، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الجنازۃ ثم نہانا عنہ وقال انہ من فعل الیہود۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہل یعنی ابتدا میں آپ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے کھڑے ہونے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ایک شارح حدیث نے اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو شارحین حدیث نے اس کی یہ توجیہ کی کہ وہ ایک یہودی کا جنازہ تھا اور وہ آپ کے سر مبارک سے اونچا ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایک نبی کا مقام اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، تو آپ کے مبارک سر سے اس کا جنازہ اونچا ہو گیا تھا، اس لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایک موقع پر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، پھر آپ نے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 243، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا لقیت جنازۃ فخذ بجوانبها وسلم علی اہلها فإنه لا يترك ذلك الا عاجز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب تم کسی جنازے کے سامنے آؤ تو میت کی چارپائی کو کناروں کی طرف سے پکڑ لو، یعنی جب کوئی جنازہ نظر آئے ڈولا جاتے ہوئے تو تم اس کو کندھا دو، میت کو سلام کرو، اور اس شخص کو وہی شخص ترک کر سکتا ہے جو عاجز ہو۔ اچھا، جنازے والوں کو، جو جنازے کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کو سلام کرو اور جنازے کو کندھا دو، اور یہ بالکل آسان کام ہے۔ اگر کسی کو موقع ہو، کسی کے پاس وقت ہو، موقع ہو تو وہ یہ کام انجام دے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک مسلمان کے اس میں حق کی ادائیگی بھی ہے، اور اسی طرح جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو جملہ 6 حقوق بتائے گئے ہیں کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، دعوت دے تو دعوت قبول کرے، جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے اور اس کے جواب میں یہ سننے والا شخص یرحمک اللہ کہے، اسی طرح وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، یعنی اس کی تدفین میں، اس کی تجہیز اور تکفین میں شریک رہے، کم سے کم نماز جنازہ پڑھے، اور اگر وقت ہو، وقت میں اس کے پاس اگر وسعت ہو، گنجائش ہو تو تدفین میں بھی شریک رہے۔ اس طرح وہ ایک مسلمان کا حق ادا کر سکتا ہے۔